فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حراجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا واذا لآتینہم من لدنا اجرا عظیما ولہدینہم صراطا مستقیما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 70 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیات بھی ہمارے اسی پچھلے مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ یاد دہانی کے لیے، تمہید کے لیے میں صرف اسے ٹچ کرنے لگا ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے سبق کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا جو کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کے متعلق تھا، جن کے درمیان زمین کے ٹکڑے کو لے کر معاملہ ہوا تھا، اور انہوں نے اس معاملے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر وہ اس کا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں اسی چیز کے متعلق ہیں، اسی واقعہ کو آگے کنٹینیو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک پہلی آیت میں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ آپ کو حاکم نہ بنا لے اپنے باہمی معاملات کے اندر، کہ اگر ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا کسی بھی قسم کے کوئی معاملات ہوں تو جب تک اس کا فیصلہ کروانے کے لیے آپ کو حاکم نہ بنا لے تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے ہیں فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب فیصلہ کروا لیں تو دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، یہ نہیں محسوس کرنا کہ نبی نے میرے متعلق زیادتی والا معاملہ کر دیا، ٹھیک ہے میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اندرونی طور پر اس کے متعلق نفرت ہو، کجی ہو، تو اگر کسی مسلمان کی یہ روش ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں بھی پھر ایمان نہیں ہے۔ تو اس منافق نے کیونکہ اس طرح کی حرکت کی تھی، پہلے وہ فیصلہ لے کر چلے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، جب نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تو اس نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ اس یہودی کو حضرت عمر فاروق کے پاس لے کر گیا، تو گویا کہ اس نے نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، تو گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور کفر کی حالت میں اسے قتل کیا گیا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق پر قصاص لاگو نہیں ہوا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کو جو نبی علیہ السلام مسلمانوں کے حق میں کریں گے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے خوشی خوشی تسلیم کر لیں۔ یہ نہیں کرنا کہ دل کے اندر کوئی منافقت ہو،
دل کے اندر کوئی کمی پیشی ہو، اگر ایسی حرکت کوئی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے لیے لکھ دیتے، یا اگر دوسرا ترجمہ، اگر ہم ان کو حکم دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا پھر اپنے گھروں میں سے باہر نکلو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو یہ لوگ ایسا نہ کرتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے۔ اب یہ بھی ایک واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ متعلق ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام، اور اس واقعہ کو ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو 40 دنوں کے لیے چھوڑ کر پہاڑ پر گئے تھے، کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس قوم میں سامری جادوگر نام کا ایک شخص تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر بچھڑا تیار کیا، اس میں سے جب ایک ہوا گزرتی تھی تو مخصوص طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی، تو اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ جی یہ تمہارا خدا ہے، کس موسیٰ کو تم مانتے ہو، کس خدا کو ڈھونڈنے گیا ہے، اتنے دن ہو گئے، نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کے خدا کا پتہ ہے، تو یہ تمہارا حقیقی معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اس قوم میں سے اکثر لوگوں نے اس کی بات کو مانا اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ سے واپس آئے تو دیکھا کہ میری قوم جو ہے وہ ایک بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ جھگڑا کیا، ناراض ہوئے، انہوں نے معافی طلب کی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی معافی کی ایک ہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرتا تو ایسی صورتحال میں قبائلی عصبیت بھڑک اٹھتی، معاملات مزید خراب ہو جاتے۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا، جو کہ ایک توبہ کی صورتحال تھی۔ تو اسی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کے اوپر یہ حکم نازل کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یا پھر اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آؤ، تو آپ دیکھتے کہ یہ لوگ ایسا نہ کرتے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ اب یہ خطاب کن کی طرف چل رہا ہے؟ منافقین کی طرف۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو کہ خالص مسلمان تھے، کیونکہ اگر وہ لوگ مراد ہوتے تو یہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، مکہ کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو ہجرت ہوئی ہے اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار، بیوی بچوں کو چھوڑا اور وہ مدینہ شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ جو خطاب کی روانگی ہے یہ ساری کی ساری منافقین کی طرف ہے، کہ آپ دیکھتے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرتے توبہ کی صورتحال میں، اور اگر ان کو حکم دیتے کہ مدینہ چھوڑ کر کسی اور جگہ نکل جاؤ تو یہ لوگ ویسا بھی نہ کرتے، ہاں سوائے چند ایک لوگوں کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور جو ہم نے ان کو نصیحت کی اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم ان کو اپنی طرف سے ایک اجر عظیم عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، من النبیین، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور وہ لوگ شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صالحین کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ جو سنگت ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ بہت اچھی رفاقت ہے۔ اب اس آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تسکین آتی ہے، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فوراً سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو کل قیامت کے دن
آپ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، ہمارا کوئی پتہ نہیں کہ ہم کہاں پر ہوں گے۔ اگر ہم جنت کے بالائی، اگر ہم جنت کے کم درجوں کے اندر ہوئے تو ہمارا تو آپ سے ملنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم اس وقت آپ سے کیسے ملیں گے، ہمارے دل کو تسکین کیسے ہوگی؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو بعد میں یہ آیات نازل ہو گئیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، علیہم ان پر، من النبیین وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین وہی لوگ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین یہی وہ لوگ ہیں جو شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن موقع ملے گا انبیاء سے ملاقات کرنے کا۔ اب اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ وہ مفسرین نے مختلف صورتحال لکھی ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جن کا رینک بڑا ہے وہ اپنے بڑے درجوں سے چھوٹے درجے کی نسبت آ سکتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ جو چھوٹے درجے کے اندر ہیں ان کو اجازت ہو کہ تم اوپر والے خانے میں جا کر ان لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہو، لیکن اصل صورتحال کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے یہی مراد ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان لوگوں کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر انبیاء کی صحبت میں ملے گی، صالحین کی صحبت میں ملے گی، شہداء کی صحبت میں ملے گی، اور جو لوگ صدیقین ہیں ان کی صحبت میں ملے گی۔ وَحُسْنُ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ جو سنگت ہے، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو لوگوں کی کمپنی ہے، یہ بہت اچھی کمپنی ہے۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کی ذات جاننے والی ہے، علم رکھنے والی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔